السلام علیکم دوستو، میں ہوں انتخاب سوری اور آج میری گفتگو بہت ہی اہم موضوع پر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنے مقاصد یا اپنی منزل کے جانب صحیح انداز میں پہنچ نہیں پاتے اور وہ کامیاب انسان نہیں بن پاتے۔ ان چند چیزوں کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنی مشکلات کا نہ صرف شکار رہتے ہیں بلکہ وہ اپنے جو چیزیں حاصل کرنے چاہیے اور جسے ایک اچھا انسان اور کامیاب انسان جو اس معاشرے میں جو چاہیے ہوتا ہے وہ اس تک پہنچنا ان کے لیے ممکن نہیں ہو پاتا بعض دفعہ۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ یہ اس طرح کی معلومات انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہا کریں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں ہم اس طرف جس کے کمی آج معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ جب گفتگو یعنی جو گفتگو ہے، انداز گفتگو ہے، جو لوگوں سے کمیونیکیشن سے، یہ آج بڑی پرابلم ہے۔ لوگوں کی کلیئرٹی نہیں ہے، بات کرنے کا طریقہ نہیں جانتے، ان آداب کو نہیں سمجھتے، ان انداز کو نہیں سمجھتے جس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے۔ اس سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج معاشرے میں بہت سے جھگڑے ایسی بات پہ ہیں کہ وہ کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہیں، کمیونیکیشن گیپس ہوتے ہیں۔ بڑی جنگیں کمیونیکیشن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور بڑی جنگیں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں کمیونیکیشن کی بہتری کی وجہ سے، ان کی بحالی کی وجہ سے اور ان کی ایک اچھے انداز میں بات رکھنے کی وجہ سے۔ لہذا تبادلہ خیال، گفتگو، انداز گفتگو یہ زندگی کی کامیابی کی کیز ہیں اور ان کو اختیار نہ کرنے والا وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ لہذا چاہے آپ طالب علم ہوں، چاہے آپ ٹیچر ہوں، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہوں، ایون یہ گھر کے معاملات میں بھی انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونے چاہیے، یہ آج میں آپ کو اس کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ تو دوستو آج اس گفتگو کے لیے میں آپ کو سب سے اہم بات جو بتاؤں گا دراصل گفتگو میں وہ ہے کلیئرٹی، کہ آپ جب بات کر رہے ہوں، جب کسی سے گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کی زبان میں صفائی ہونی چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے، الفاظ کی ادائیگی ہونی چاہیے، الگ ہونی چاہیے۔ جس طرح ایک قرآن کا پڑھنے والا ایک اچھا حافظ، ایک اچھا قاری جب وہ پڑھتا ہے قرآن شریف تو ان کے الفاظ الگ ہوتے ہیں عربی کے، اور یہ ان کو اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ بھی جب کسی سے گفتگو کریں تو آپ کے الفاظ میں، ادائیگی میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے۔ چبا کے بات کرنا، گھما کے بات کرنا، بھائی آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں اگر وہ سمجھ ہی نہیں پائے تو کیا فائدہ؟ معلوم چلا کہ اکثر لوگوں دیکھا ہے فون پہ بات کریں گے، اپنا نام بتائیں گے، نام تک صحیح نہیں بتا پاتے، کس کمپنی سے بات کر رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں بتا پاتے، تو اگلا آدمی اسی چکر میں اس کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور بات بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آپ کی انداز میں کلیئرٹی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسکولوں میں بچوں کو ایک ٹریننگ دی ہی نہیں جاتی کہ انداز گفتگو کیا ہوگا، کمیونیکیشن اسکلز کیا ہوں گے۔ وہ اپنے تعارف کرانا ہی نہیں جانتا بچہ، اپنے کھڑے ہو کے بات بھی نہیں کرنا جانتا۔ بچوں کو ہم اسکولوں میں ہی ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ کس طرح بات ایکسپریس کر سکے، اپنے الفاظ کی ادائیگی کر سکے، وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کے اندر کریج پیدا کرتی ہیں، ہمت پیدا کرتی ہیں، لیڈرشپ پیدا کرتی ہیں۔ لہذا کمیونیکیشن اسکل میں سب سے اہم چیز ہے کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کے الفاظ میں، آپ کی گفتگو میں۔ اب دیکھیں قرآن نے بھی یہ بات کہی، سیدھی اور صاف بات کہو۔ سیدھی اور صاف بات قرآن نے صاف کہہ دی، یعنی کسی قسم کی، یعنی اس میں کوئی گفتگو میں ابہام نہ ہو، کسی قسم کی مبہم گفتگو نہ ہو، کسی قسم کی ایسی چیز نہ ہو جس کو لوگ سمجھ نہیں پائے۔ اگر ایک مجمع سے خطاب کر رہے ہیں ایک شخص، اگر وہ ایک ہزاروں کا مجمع ہے، آپ دیکھیں لیڈرز جو ہے عام طور پہ گفتگو جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے الفاظ بالکل کلیئر اور واضح ہوتے ہیں، لیکن اگر کلیئر واضح نہ ہو تو ہزاروں کے مجمع سے وہ گفتگو تقریر نہیں کر سکتے۔ باہر کے ممالک میں دیکھیں ٹرینرز کی گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں، لیڈرز کی گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں، اچھے اسپیکرز کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں، وہ لاکھوں کا مجمع ہو، ہزاروں کا مجمع ہو، لیکن وہ بالکل ان کی الفاظ، ان کی ادائیگی بالکل
الگ الگ ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، اور وہ ایک ہزاروں اور لاکھوں مجمع میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بات نہ سمجھا ہو، اور ہر شخص تک کہ وہ بات پہنچ رہی ہوتی ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا جلدی بولنا، تیز تیز بولنا اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ تھوڑا تیز بولیں یا آہستہ بولیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے، سمجھنے والا سمجھے اس بات کو۔ اسکولوں میں دیکھتا ہوں میں کہ والدین سے اگر ٹیچرز یا جو ریسیپشن بیٹھنے والا فرد اگر وہ گفتگو میں صحیح انداز میں کلیئر نہ کر سکے تو الجھتی رہتی ہے، ایشوز بنتے رہتے ہیں اور چیزیں سمجھ نہیں پاتے، ایک دوسرے کو انسان سمجھ نہیں پاتا۔ لہذا گفتگو کے آداب میں، اسکلز میں سب سے اہم چیز، سب سے نمبر 1 میں جسے کہتا ہوں کلیئرٹی ہے، الفاظ کی صفائی اور ادائیگی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ہے جسے ہم کہنا چاہیے کہ آپ کی کنسائسنس ہونی چاہیے، گفتگو میں کنسائسنس ہونی چاہیے، یعنی یہ ہے کہ ایک اختصار ہونا چاہیے، مختصر۔ یہ ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ہم مختصر گفتگو کریں۔ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بولے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے لوگ جان چھڑاتے ہیں، جو زیادہ بولتے ہیں، ان کی جو اہم باتیں ہیں اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے، جو اچھی باتیں وہ سنیں گے نہیں، وہ جو باتیں کام کی ہیں وہ نہیں سنیں گے، اس لیے کہ وہ اتنا ایکسٹرا باتیں کر رہے ہوں، اتنا بولے جاتے ہیں، اور اپنے طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اسمارٹ ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں اور بہت زبردست بولتے ہیں، بڑے اچھے مقرر۔ نہیں، بہت زیادہ گفتگو کرنا، لمبی گفتگو کرنے سے لوگ بیزار ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے۔ آپ اگر بہت زیادہ بولیں گے تو لوگ آپ کے سنیں گے نہیں، بلکہ جو ہے اللہ کے رسول سے ہم یہ دیکھیں کہ ایک اختصار کے ساتھ کام لیا کرتے تھے، کنسائز گفتگو کیا کرتے تھے، مختصر گفتگو کرتے تھے، لیکن اچھی، بہتر اور جامع ہوا کرتی تھی۔ تو لہٰذا اسے کہتے ہیں ہم کہ جب بھی گفتگو کریں تو اچھی بات یہ مختصر گفتگو کریں۔ فون پہ لمبی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں یا لڑکے، عورتیں، ہر کسی کو دیکھا بھائی لمبی باتیں کر کے آپ اپنا مدعا، اپنی بہتر گفتگو نہیں، آپ نے طے کرنا ہے کہ میں نے مختصر الفاظ میں ہی بات کرنی ہے۔ تو اگر آپ کو مختصر بات کرنے کی عادت پڑے گی، آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں بھی، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ جو ہے کیا نام ہے اپنا کوئی اور فیس بک ہو یا کوئی اور چیز، چھوٹی چیزیں چلتی ہوتی ہیں۔ اب 30 سیکنڈ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، چاہے جو انسٹاگرام ہو، یعنی چھوٹی چیزیں، مختصر چیزیں وہ وائرل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسے ہم کہتے ہیں کہ مختصر گفتگو کرنا بہتر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مختصر گفتگو کرنے، اور بہتر یہ کہ آپ گڈ لسنر بنیں۔ لوگ گڈ لسنر ہوتے نہیں، اپنی باتیں پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی پہلے آپ سننے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ سننے کی عادت بنائیں گے تو آپ کو پھر چھوٹا سا جواب دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنی بات رکھنے آ رہا ہے، ایک ڈاکٹر ایک گفتگو سن رہا ہے کسی مریض سے، اور ڈاکٹر نے اگر پہلے ہی بولنا شروع کر دیا، معلوم چلا مریض کے مسائل تو کچھ اور تھے۔ لہٰذا اچھے ڈاکٹر، اسپیشلسٹ وہ ہوتے ہیں کہ پہلے وہ مریض کو سنتے ہیں۔ ہر ڈاکٹر پہلے مریض کو سنتا ہے، اس سننے کے بعد وہ مختصر سی بات کرتا ہے، پرسکرائب کرتا ہے، کیونکہ اس کو وہ انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے، سمجھ بھی رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا گفتگو دوسروں کی پہلے سن لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا سننے والے کی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے وہ اختصار سے بات کرنے کا ایک عادی بن جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے، تیسری چیز دراصل اسے کہتے ہیں دلائل اور جامع گفتگو کرنے ہو۔ آپ کی گفتگو میں دلائل ہونی چاہیے، اسے ہم کنکریٹنس کہہ سکتے ہیں، کنکریٹنس ہونی چاہیے آپ کی گفتگو میں، یعنی کنکریٹ، جامع۔ آپ جو بھی بات کریں، اچھا جامع جب میں بات کروں گا تو جامع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مختصر ہی بات کریں گے۔ آپ چاہے مختصر بات کر رہے ہوں، آپ جو زیادہ لمبی بات کر رہے ہوں، آپ 2 سیکنڈ کی بات کر رہے ہوں، 2 منٹ کی بات کر رہے ہوں، یا 10 منٹ اور 20 منٹ کی بات کر رہے ہوں، لیکن اگر دلائل ہوں گے، اس میں جامع ہوں گے۔ دیکھیں نا، آپ یوٹیوبس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بیٹر کامیاب ہوتا ہے یوٹیوبرز کا جس میں کانٹینٹ اچھا ہوتا ہے۔ کانٹینٹ ہی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر گفتگو میں کانٹینٹ نہ ہو، تقریروں میں کانٹینٹ نہ ہو، ویڈیو جس ٹاپک کے ساتھ بنائی جا رہی ہے اس میں کانٹینٹ نہ ہوں تو لوگ نہیں دیکھیں گے۔ لہٰذا آج کامیاب وہ لوگ ہیں جن کے کانٹینٹ اچھے ہوں۔ لہٰذا آپ کی گفتگو چاہے وہ
کم ہو یا زیادہ ہو، مگر وہ ہونی چاہیے دلائل کے ساتھ، وہ ہونی چاہیے جامع گفتگو ہونی چاہیے۔ دیکھیں دلیل کی زبان سے لوگوں کو مارے، میں لوگوں سے کہتا ہوں، بعض عادت ہے میری کہ بھائی دلیل سے بات کرو، میری کھوپڑی میں، میرے دماغ میں جو ہے لاجیکل سے باتیں سماتی ہیں۔ اگر آپ نے لاجکس کی بات کری تو میں مان لوں گا، لاجیکل نہیں ہوگی تو مجھے نہیں ماننا، باتیں نہیں سمجھ میں آئے گی میرے۔ تو لہٰذا آپ کی بھی عادت ہونی چاہیے کہ لوگوں سے لاجیکل باتیں سنیں کریں، اور خود بھی سنیں، اس چیز کو مانیں جو لاجکس جس میں نظر آ رہی ہو، آپ کو جامع گفتگو اور دلائل نظر آ رہے ہوں۔ لہٰذا آپ کی گفتگو میں جتنے دلائل ہوں گے، آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی جگہ انٹرویو دینے جا رہے ہیں، آپ کسی کو کنونس کرنے جا رہے ہوں، آپ ان میں اگر آپ کے اندر دلائل ہوں گے تو وہ لازمی کنونس ہوگا، اور دلائل کے بغیر کوئی شخص کنونس نہیں کر سکتے کسی کو۔ لہٰذا یہ ایک تیسری چیز ہے جسے میں نے بتایا تھا، کنکریٹنس ہونی چاہیے۔ کنکریٹنس کے بعد جو چوتھی چیز ہے جو گفتگو کے آداب میں یا کمیونیکیشن اسکلز میں معروف سمجھی جاتی ہے، وہ کرٹیسی کہہ لیتے ہیں۔ کرٹیسی یعنی آپ کے گفتگو میں نرمی ہونے چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، خوش اخلاقی سے بات کرنی چاہیے۔ آپ کی گفتگو میں آپ کہتے ہیں پھول جھڑیں، آپ کی گفتگو میں ملائمیت ہونی چاہیے، مٹھاس ہونی چاہیے۔ جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں وہ کڑوا پن رکھتے ہیں، نیگیٹو بات کر رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو انداز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اچھی باتیں بھی اس کو لوگ پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا انداز ہی خراب ہوتا ہے، بات کرنے کا لٹ مار رہا ہوتا ہے، وہ ایک عجیب انداز سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کے اندر کرٹیسی ہونے چاہیے۔ کرٹسی جو ہے اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ سے لوگ جو ہے نا ملنا پسند کریں گے، آپ سے بات کرنا پسند کریں گے، آپ سے گفتگو کرنا پسند کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی چھٹی چیز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چھٹی چیز جو ہے بیسیکلی یہ ہے کہ اٹینشن، کنسیڈریشن، جسے انگلش میں ہم کہیں گے کنسیڈریشن جو ہے یہ سارے میں الفاظ میں آپ کو سی سے لے کر آ رہا ہوں انگلش میں، اس لیے کہ اسے ہم کہتے ہیں 7 C's بھی کہتے ہیں۔ یہ 7 عوامل ہیں جو سی سے اگر دیکھا جائے تو انگلش میں شروع ہوتے ہیں، اور اس کو 7 C's بھی کہتے ہیں کمیونیکیشن اسکلز میں، جو عام طور پہ بڑے معروف ہیں کمیونیکیشن اسکلز میں یہ الفاظ۔ تو لہٰذا جو وہ چیز ہونی چاہیے کنسیڈریشن، یعنی یہ کہ آپ جس سے گفتگو کریں وہ توجہ سے گفتگو کریں، جس سے بات کریں توجہ سے بات کریں، کسی کی سنیں تو توجہ سے سنیں۔ یعنی آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو وہ شخص اٹھ کے چلے جائے گا، وہ بات ہی نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ لوگوں کی بات توجہ سے سنا کرتے تھے اور غور سے سنا کرتے تھے، اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات توجہ سے نہیں سنی تو قرآن میں بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے الفاظ آ گئے۔ لہٰذا آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ جس سے بھی بات کریں اس میں جو ہے توجہ بڑی اہم چیز ہے، اٹینشن ضرور سے گفتگو آپ لوگوں سے اگر توجہ اچھا آپ نے اگر بات بھی کرنی ہے کسی سے نا تو متوجہ کریں۔ آپ بولے جا رہے ہیں، ایک شخص اٹینشن نہیں دے رہا ہے، ایک شخص کا مصروف ہے کسی چیز۔ بہت سے لوگ دیکھا ہے جاتے ہیں دفتر میں جا کے بات شروع کر دیتے ہیں کرنا۔ بھائی پہلے آپ دیکھیں کہ وہ اس کے اندر وہ اس وقت سننے کی صلاحیت ہے نہیں ہے، وہ اس کے پاس وقت ہے نہیں ہے، وہ اس کا دماغ کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، اور آپ جو ہے جا کے اپنی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ وہ دراصل آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو اٹینشن پہلے لینی تھی، توجہ جو حاصل کرنی تھی وہ نہیں لی۔ تو لہٰذا متوجہ کر کے بات کرو۔ آپ اگر کسی مجمع سے بھی بات کر رہے ہو، اگر کسی میٹنگ میں بات کر رہے ہو تو میٹنگ میں آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ متوجہ کریں لوگوں کو۔ آپ کلاس میں بھی اگر ٹیچنگ کر رہے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے تمام بچوں کو متوجہ کریں۔ متوجہ کیے بغیر، اٹینشن حاصل کیے بغیر آپ اپنی گفتگو بہتر انداز میں نہیں کرا سکتے ہیں، اور ورنہ بار بار آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ پہلے مجمع کو متوجہ کریں، اگلے بندے کو متوجہ کریں، اپنی گفتگو بھی توجہ سے سنائیں اور دوسرے کی بھی گفتگو توجہ سے سنیں۔ یہ کمیونیکیشن اسکلز کی بہت ہی اہم جو ہے وہ ایک عنصر ہے۔ اور آخری چیز جسے میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ دراصل جب بھی ہم دیکھا ہے میں نے کہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں۔ گفتگو جب بھی کریں تو ایک ٹارگٹ لے کے سوچیں کہ آپ نے اپنی بعض گفتگو ہوتی ہے جو کہ چند سیکنڈ میں ہو جاتی ہے، تو چند سیکنڈ میں بات کر لیں، لیکن
کمپلیٹنس جسے کہتے ہیں انگلش میں، کمپلیٹنس ہونی چاہیے۔ لہذا گفتگو میں کمپلیٹنس ہونی چاہیے۔ جب آپ گفتگو کریں تو آپ ایک ذہن بنا کے جائیں کہ میں نے کسی سے میٹنگ کرنی ہے تو آپ نے 10 منٹ لینا ہے اور 10 منٹ میں پوری بات تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں کمیونیکیشن اسکلز کے ساتھ آپ نے وہ پوری کرنی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کمپلیٹنس۔ تو لہٰذا گفتگو تکمیل کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں ادھوری بات نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ جب گفتگو کا آغاز کریں تو یہ سوچ کے رکھیں کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، اور اپنے دلائل بھی آپ نے رکھنی ہے، کلیئرٹی کے ساتھ بات بھی کرنی ہے، آپ کے انداز میں گفتگو بھی نرمی اور خوش اخلاقی کے ساتھ ہونی چاہیے، توجہ آپ نے کتنی حاصل کرنی، ان سب چیزوں کو کرتے ہوئے آپ کی گفتگو جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ لہذا آپ نے اگر اپنی گفتگو کمپلیٹ نہیں کی تو آپ کے مقاصد، جس مقصد کے لیے آپ بات کر رہے ہیں، جو مقاصد حاصل کرنے وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ زندگی کے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنی منزلوں کے راستوں کو ہموار کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی کمیونیکیشن اسکل شاندار اور بہترین ہونی چاہیے۔ جس کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہوگی وہ کامیاب انسان ہوگا، وہ ایک اچھی جاب کر سکتا ہے، وہ اچھا لیڈر بن سکتا ہے، اچھا ٹیچر بن سکتا ہے، اچھا مینیجر بن سکتا ہے، اچھی پرنسپل بن سکتی ہے، اور اچھے قسم کے جو ہے وہ انسان بن سکتا ہے، اور اچھا باپ، اچھی ماں بن سکتا ہے۔ ہر چیز کا تعلق جو ہے بہت زیادہ کمیونیکیشن سے ہے۔ لہٰذا آج جو میں نے گفتگو رکھی ہے اسے ہم 7 C's بھی کہتے ہیں، 7 کمیونیکیشن اسکلز ہیں جو بہت معروف ہے مینجمنٹس میں، اس کو کہا جاتا ہے 7 C's۔ لہٰذا یہ وہ عوامل ہیں جس کو ہم نے اپنی ذہن پہ رکھنا ہوگا، اس سے ایک ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اور اچھی گفتگو کرنا ایک بہت اچھا فن ہے، اچھی گفتگو کرنے والا ہی انسان کامیاب ہوتا ہے، اور اچھی گفتگو کرنے والے سے لوگ ملنا اور محبت کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو میری وہ گفتگو پسند آئی ہے تو ان معلومات کو آگے بڑھائیں، پھیلائیں، تاکہ جو ہے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔